اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں کہ جب حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول سے پڑھے لکھے تھے، یہ حضور کی حدیثیں لکھ لیتے تھے۔ اب یہ بھی ایک پروپیگنڈا لوگوں نے پھیلا دیا گوڈ دیر یہودیوں کے کہنے پر کہ حدیثیں تو صدیوں بعد لکھی، مسلمان خود پرچار کرنے لگے۔ اور اللہ کا رسول اتنا بے وقار تھا کہ 200 سال تک مسلمانوں کو ہوش ہی نہ آئی کہ پیغمبر کے اقوال محفوظ بالکل بکواس کرتے، لوگ نوٹ کرتے تھے، لکھتے تھے۔ کتاب لکھی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص، نام رکھا اس کا صحیفۃ صادق۔ اب کوئی صحابہ نے کہا کہ عبداللہ تم کیوں ہر چیز لکھتے جاتے، انما محمد بشر، حضور بشر ہیں، کبھی غصہ ہوتے ہیں، کبھی راضی ہوتے ہیں، اچھی اچھی باتیں چھانٹ کر لکھا کرو، ناراضگی کی باتیں کیا لکھی۔ انہوں نے کہا یار میں حضور سے استطلاع کر لوں۔ اب نبی دیکھیں کتنا اونچا ہوتا ہے، کیا قرآن نے افراد بڑھایا، ایک جھوٹا آدمی ٹھگنے والا نبی بن گیا، نبیوں سے بدن کریں گے۔ اب جب حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول لوگوں نے مجھے کہا کہ ہر شے نہ لکھا کرو، حضور کبھی غصے میں کچھ، آپ نے زبان پاک کی طرف اشارہ کر کے کہا جو اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما یخرج من اللہ، میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں۔ بہت کوئی چھوٹا منصب ہے، لوگوں نے مذاق بنا لیا کہ راہ جاتے نبی بن لیں، اور پھر جامہ بھی پورا نہ اترے، جھوٹے نکلیں، پیش گر بہانے بنائیں کہ دوسرے نبی بھی جھوٹے تھے۔ یہی بات میں نے کی تھی کہ اگر جھوٹے ہیں نا پچھلے نبی تو سب کو سلام ہے، ہم آپ نئے کو مناتے ہیں، ان کو بھی چھوڑتے ہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ کو ایسا حوالہ کہ کوئی پیغمبر جھوٹا نہیں۔ تو آپ بھی تفسیریں جو ہے نا ان کو ہوش سے پڑھا کرے، یہودیوں کی باتیں گھسیڑ دیں کہ فلاں پیغمبر کی بات نہیں سچی نکلی، فلاں پیغمبر کی بات غلط نہیں ہو سکتی، وہ اللہ کے حکم سے بولتا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، ڈاکٹر فیصلہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے، اعلان کرے اللہ کے حکم سے نبی اور پورا ہی نہ وعدہ ہے، نبوت نہ ہوئی یہ ڈھونگی ہوگا نا۔ جی آپ کریں گے سوال؟ کریں۔ مولانا میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جیسے قادیانیت میں بڑے پڑھے لکھے لوگ شروع سے بھی ہیں، آج بھی ہیں، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ بڑا متاثر ہوتا ہے کسی نہ کسی ان کی بات سے۔ تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سی ایسی کتاب جو آج کے ان پڑھے لکھے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے قرآن و حدیث اور دلائل پہ مبنی ہو، جس سے ان کو لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ انہوں نے جو پھیلایا ہوا ہے جال یہ بالکل جھوٹا اور بالکل اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اس قاعدے کی نہیں کہ اس پر کوئی غور کیا، کوئی یہ مذہبی باتیں نہیں۔ اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب دو چیزیں جو ہے نا، دو کتابیں لکھی بہت لوگوں نے، مگر وہ مناظرانہ انداز میں جھگڑالو پن ہے، بحثیں ہیں، اس سے لوگ متنفر بھی ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے ایک مولوی صاحب تھے اہل حدیث یہاں شہر میں تھے، میرے قریبی تھے، وہ 36 تک ہے وہاں گئے۔ اب اس گاؤں میں سارے لوگ ہیں، قادیانی ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، دیوبندی ہیں، انہوں نے وہاں تقریر کی اہل حدیثوں کے مل۔ اب دلیل دیکھیں، کہنے لگا غلام احمد کیا نبی بننا، اس کی ماں کا نام گسیٹی تھا، اور ساتھ ہی بدتمیزی سے کہا کہ کوئی پتہ نہیں کس نے اس کو گسیٹا تھا۔ اب اہل حدیثوں نے اٹھ کر بند کر دیا فون، لاؤڈ اسپیکر، مولوی صاحب کو شرم کرنی چاہیے، اگر یہ بھی نام تھا تو یہ وضاحت اب تشریح کی کیا ضرورت ہے۔ بعد میں قادیانی عورت ایک ان کے گھر میں آئی، مولوی صاحب تو آ گئی، اس نے کہا بھائی ہم جھوٹے ہیں، کذاب ہیں جو، مگر ہمارے حضرت صاحب کی ماں کا جو نام آپ کے مولوی نے بتایا، تشریح جو جی چاہے کی اس کا اپنا کردار، یہ گھسیٹی ہمیں کہیں سے نام دیا۔ تو مولوی صاحب میرے پاس آئے کہ مولوی صاحب یہ حوالہ، میں نے کہا حوالہ یار کہاں سے، چراغ بی بی تو اس کا نام، بدتری بی تو تیری دوسری ہے، گھسیٹی کہاں لکھا ہے سر میں۔ ایسے عالم بات کریں گے کیا پلے پڑے، جو بیچارے پھسلے ہوئے ہیں اور پھسل جائیں۔ تو ایک تو پروفیسر الیاس برنی جو تھے نا حیدرآباد دکنے، انہوں نے ڈاکٹر صاحب جو اس وقت کتاب لکھی نا قادیانی مذہب، قادیانی مذہب، وہ لینی چاہیے اور خود بھی پڑھنی چاہیے۔ اس میں کچھ نہیں انہوں نے تبصرہ کیا، باپ مانتے ہیں کہ کتنے پینترے بدلے، نبوت کبھی بند تھی پھر بالکل جاری ہوگی، مسیح زندہ ہے پھر مر گئے، میرا منکر کافر نہیں، بعد میں میرے منکر کافر۔ اس طرح عبارتیں اکٹھی کر دیں ضخیم کتاب کہ شیشہ ہی دیکھ لو کیا ان کے پر کوئی ہے جس پر یہ ٹکے ہوئے ہیں۔ بہت اعلیٰ کتاب، اور جو غداریاں انگریزی حکومت کی خوشامد، اور مرزا غلام نے لکھتا 50 الماریاں بھرتی میری کتابوں سے، جس میں میں نے یہی پرچار کیا کہ یہ مسلمان جس مہدی کے منتظر آئے گا اسلامی حکومت بنائے گا، کوئی نہیں، میں نے برطانوی حکومت تیری جو خدمت کی ہے دنیا کی کوئی قوم نہیں کرتی، اور یہ لفظ بھی اپنے قلم سے لکھ دیا کہ میں تیرا خود کاشتہ پودا ہوں، میرا خیال رکھ، اللہ نے لکھوا دیا۔ اس لیے یہ بے ایمانوں کا ایک گروہ ہے جو گورنمنٹ برطانیہ کا حامی تھا۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں یار تم کس چکر میں پڑے ہوئے، مسئلوں میں پڑھ، وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش جس نبوت میں نہیں
قوت و شوکت کا بیان۔ نبی آتا ہے کہ کمزوروں کو کھڑا کرے، انہیں جرأت دلائے کہ ظالموں کا گریبان پکڑو۔ ایسا نبی بھی کبھی آپ 50 باریاں بھر لے کہ کافر حکومت کی اطاعت کرو، میرے دین کے حصے ہی دو ہیں کہ خدا کا حکم منو، انگریزی کو، یہ کوئی گروہ نہیں۔ ایک تو وہ لینی چاہیے ڈاکٹر صاحب، قادیانی پروفیسر الیاس برنی، پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ اور دوسری کتاب، جب صدر ایوب کا زمانہ تھا نا، تو پنجاب یونیورسٹی میں کروکنگ ہوا، ایک مجلس ہوئی، مذاکرہ، 126 اسکالر مسلمان اور غیر مسلم پوری دنیا سے آئے، بڑے چوٹی کے لوگ، مستشرقین بھی۔ اب اس میں مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ ہیں جو وہ بھی لاہور آئے ہوئے تھے، ان کے مرید ہیں، خلیفہ فوت ہو گیا، مگر عالم اسلام کا وہ سرمایہ تھا، دنیا کی یونیورسٹیاں انہیں اعزازی طور پر بلاتی تھیں، اور واقعی ان کی بات میں جان تھی، کوئی ان کے سامنے بول نہیں سکتا۔ سید ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی دعوت ہی نہ آ سکی، تو بعد میں جب آئے تو مولانا عبدالقادر رائے پوری نے کہا کہ ابوالحسن تو نہیں آ سکا، یہاں شام کے، مصر کے، سعودیہ کے جو عرب عالم آئے تھے نا، انہوں نے ہم سے کہا کہ یہ قادیانیت جو آپ کے ملک میں پیدا، اس کے بارے میں کوئی عربی لٹریچر جو وزنی اور مستند وہ ہمیں دے نا، ہم وہ کتابیں پڑھیں۔ ہم تو جانتے نہیں، ہمیں تو کہتے ہیں مسلمان ہی سارے، تو کوئی کتاب نہ ملی جو شایان شان ہو۔ تو مولانا عبدالقادر رحمۃ اللہ نے کہا کہ ابوالحسن تیری عربی کو عرب مانتے ہیں، عرب لوگ جو منتظر رہتے تھے جب یہ پڑھتے ہی تھے نا، ایک جماعت اسلامی میں تھے مولانا مسعود المدی، ایک یہ دونوں شاگرد تھے سید سلیمان علیہ، ازیار رسالہ نکالتے تھے بچے، عرب منتظر رہتے تھے کہ ازیاء آئے، اس کو پڑھ کر ہم اپنی عربی درست کریں، بہت قابل لوگ۔ انہوں نے کہا تو کوئی کتاب لکھ کے دے۔ اب ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ نے ساری عمر اس قادیانیت کی کتابوں کو ہاتھ نہیں لیا، اس گندگی کو کیا پڑھ۔ زبردست شیخ نے حکم دیا ہوتے، انہوں نے کہا پھر میں ویسے نہیں لکھوں گا کہ سنی سنائی باتیں لکھ دو، یہ میرے منصب کے خلاف ہے، میں پھر ذمہ داری سے لکھی۔ ان کے لیے پھر ایک کمرہ الگ تجویز ہوا اعتکاف کے لیے، وہاں کتابیں لگا دی گئی، پہلی سے لے کر آخری تک ساری تاریخی ترتیب سے۔ ابوالحسن اس میں گم ہو گئے، ایک ایک کتاب کو پڑھا، ایک مورخی حیثیت اور ایک چھوٹی سی کتاب مرتب کی، آپ پڑھیں گے تو ہزاروں کتابوں پر بات، القادیانیہ، قادیانی کون اور قادیانیت کی عربی، پھر اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا، قادیانیت مطالعہ اور جائزہ۔ آپ پڑھیں گے تو پتہ چل جائے، بچوں کو بھی دیں، دوستوں کو، کہ آپ کیوں یار جہنم میں چھلانگ لگائے، پڑھیں کس کیریکٹر کا آدمی ہے، کیا نبوت کی شان اس میں نظر آتی۔ وہ 200-300 صفحے کی کتاب ہے، مل جائے گی، قادیانیت مطالعہ اور جائزہ، سید ابوالحسن نجوی۔ یہ 2 کتابیں تو جو ہے نا اس فتنے کے لیے ان دنوں میں آپ ضرور لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ بچے بھی پڑھیں، جن کی قسمت میں ہدایت ہو پا لیں، اگر کوئی ڈوبنا ہی چاہتا تو پھر اللہ کے حوالے۔ جی بزرگوں گل ہے ہی ہے، تسی ایک گل کیتی ہے کہ سرکار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرمان بیان کرتے سی اللہ تعالیٰ دا حکم ہوندا سی، ٹھیک ہے جی۔ حدیث شریف جی گیا کہ سرکار فرماندے نے میں نے اللہ تعالیٰ کو حسین ترین صورت میں دیکھا، ٹھیک ہے جی، صورت میں۔ پھر حدیث شریف جی گیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو نوجوان کی صورت میں دیکھا، ٹھیک ہے بھائی جی۔ اچھا ہن گل ہے اسی جدو تصور کری دا نا جی اللہ دا، ساڈے ذہن چ اللہ دا نام آ جاندا ہے، اسی تصور کس صورت کا کریے؟ ظفر میرے بھائی، یہ باتیں آپ نے وہاں مسجد میں میرے ساتھ کی، یہی حدیثیں تھیں وہاں نہیں پھنسا نہیں، کوئی بات نہیں، آپ پھنسے رہیں تو پھر ملتے رہیں، میں نے آپ کو کہا تھا، تو آپ نے بھی کہا تھا کہ آؤں گا، پھر باتیں ہوتی رہیں گی۔ اب جو بات ہوئی ہے اس کی کوئی بات کریں نا، وہ بات جو ہے نا، نہیں میں نے کہا تھا کہ آپ آتے رہیں، آئیں، جو بھی آپ دیں گے حدیثیں سب بتا دیں گے کہ صحیح کون سی ہے کون سی غلط۔ اب ڈاکٹر صاحب آپ بھی بتائیں نا، ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے میرا خیال میں، وہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ بسم اللہ، آپ پنجاب میڈیکل کالج میں جو ہے ہمارے جو ہے وہ پنجاب میڈیکل کالج میں گزشتہ میں نے جیسے بتایا کہ کچھ عرصے سے قادیانیت کی تبلیغ بھی ہو رہی تھی، ہو سکتا ہے انتظامیہ کے نوٹس میں ہو سکتا ہے ان سے کوئی نیگلیجنس ہوئی ہو، لیکن جب یہ معاملہ پڑ گیا اس وقت جو ہوا، اس کے بعد یہ ایک دم پریشر جو ہے وہ اٹھا، انہوں نے اپنے جو ہے وہ ختم نبوت کے پوسٹر پھاڑے، لڑکوں نے انہیں پکڑا، انہیں قائل کیا، پھر انتظامیہ نے انہیں وہاں سے نکالا، اور اس کے بعد ایک پورے کا پورا جو ہے وہ
पूरा कॉलेज जो है वो इस मसले पे यकजान खड़ा हो गया। ना सिर्फ कॉलेज बल्कि कल की हड़ताल से ये साबित हुआ कि पूरा फैसलाबाद जो है इस सिलसिले में एक इस नुक्ते पे मुत्तफिक है कि ये कादियानी जो कुछ कर रहे हैं ये कतई तौर पे जो है ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ना इसकी गुंजाइश है। इसमें अब हुआ ये है कि सुनने में ये आया कि गवर्नर साहब जब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं तो उन्होंने राजा रियाज अहमद साहब से मुलाकात की है और बाकायदा ये डायरेक्शन दी है कि इनको जो है वो यहाँ एडमिशन दिया जाए। अब उस सिलसिले में कॉलेज की इंतज़ामिया बेबस है या क्या सूरत हाल है या क्या हो रहा है, उसमें हम लोग जो चूँकि कॉलेज से मुतल्लिक़ हैं, हमारे सारे मेडिकल का प्रोफेशन है और हम ये चाहते भी हैं कि अमन अमान से ये मसला हल हो, लेकिन ये सूरत हाल जो है वो काबू में नहीं आ रही है। तो इसका हल बताएं कि इसमें जो वो कहते हैं कि इंक्वायरी जो हुई है वो अब आगे हुई है, जब ये तबलीग कर रहे थे उस वक्त हकीकतन कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई पनिशमेंट नहीं हुई। इसकी जो नेगलिजेंस है उसका किस पे बार होगा और किस तरह इस मसले को हम जो है निपट सकते हैं। अगर तो डॉक्टर साहब इंतज़ामिया ने आंखें बंद कर की थी और नहीं तवज्जो की, हालांकि सब कुछ उनके इल्म में था, तो वो भी मुजरम, बहुत बड़ा जुर्म है। अगर कोई डाके का प्रचार करे, बगावत की तलकीन करे, मुल्क में मनशियात को फैलाए, जैसे वो जुर्म है, इस्लाम की निगाह में तो कुफर का प्रचार इससे भी बुरी बात। मनशियात से तो जिस्म ही तबाह होगा, आप ईमान तबाह करते हैं, जहन्नम में भेज रहे हैं। हम नहीं इसकी इजाज़त दे सकते। जिन्होंने जुर्म किया, कानून भी जुर्म है, ज़िया मरहूम के ज़माने में क्यों तबलीग की है, वो लड़के भी मुजरम हैं और जिन्होंने लापरवाही की वो भी कसूरवार। पढ़ने की कोई बात नहीं, अगर वो चाहते हैं तौबा करते हैं, लिख करते हैं कि हम गैर मुस्लिम हैं, मुस्लिम नहीं हैं, अहमदी वगैरह जो लिखना चाहते हैं लिखते फिरें। कानून में बाकायदा डिक्लेयर हुए हैं कि वो गैर मुस्लिम, लिखें साफ अपने फार्मों हैं और उनके बारे में ये भी पूरी एहतियात हो कि अगर तबलीग करते या कोई पम्फलेट तकसीम करते पकड़े फिर इखराज भी होगा और मुकदमा भी बनेगा आपके ख़िलाफ़ कादियानी की तबलीग का। ये तो बिल्कुल सख्ती से बंद करना चाहिए। लेकिन मौलाना एक तरफ तो इश्तिहाल है अवाम का जिसका ज़ोर ये है कि तमाम कादियानियों को निकाल दें। अब अगर इधर से निकाल दिया जाए तो इसका मतलब है तमाम कॉलेजेस से निकलें, फिर मुल्क से भी निकलें। और दूसरी तरफ इंतज़ामिया जिस तरह से बेबस हुई दिखाई देती है, तो इसमें क्या राह निकलेगा अल्टीमेटली, क्या दीनी नुक्ता नज़र से? कादियानी जिन्हें किया ना, आखिर में अल्लामा इकबाल का ये भी इनका बहुत गंदा पहलू कि मुसलमानों को तलकीन करने के लिए बजाय कि आज़ादी हासिल करो और गवर्नमेंट बरतानिया को यहाँ दफल करो, इसने पहली किताब से लेकर आखिरी किताब से ये नहीं काम नागा किया कि हुकूमत बरतानिया अल्लाह की रहमत है, ये इनायत है रब की, इसका वफादार होना चाहिए, इसके खिलाफ दिल। इसलिए ये सारे काफिर इनकी पुश्त, जितना ये मुसलमानों में से गद्दार गिरोह ना, बगदाद का सकूत हुआ, कब्ज़ा हो गया इन यूरोपियन कौमों का, टर्की से छन गया, गद्दार निकले अरब। तो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन ने कहा कि अगर मैं खलीफा ना होता तो मैं वॉलंटियर बनकर अंग्रेज़ों की फ़ौज में जाता और मुसलमानों के ख़िलाफ़। इसलिए मुसलमानों से ने कोई चिरागा किया। वो बगदाद के जाने पर मुसलमान होते थे, कादियान में चिरागा हूँ। और ये जस्टिस मुनीर क्यानी जैसे ने मेरे रिपोर्ट में लिखा कि यार ये तुम्हारी सरगर्मियाँ जो थी, हम मज़हब को तो नहीं मानते, सेकुलर, मगर ये किस तरह मुसलमान बर्दाश्त करते कि हर मौका पर तुमने कुफार का साथ, उनके बारे में लिखते रह के उनके वफादार हो। आप हैरान होंगे, इन्होंने एक पम्फलेट छाया किया कि रब्बा से, वो जो अमेरिका के सदर था, क्या नाम था उसका, कैथोलिक चर्च था, वो पहले कत्ल हो गया। उससे पूछा लोगों ने, हाँ, उससे लोगों ने पूछा कि अगर कोई सूरत हाल पैदा ऐसी हो जाए कि अमेरिका की कांग्रेस कहे कि ऐसा करना चाहिए और पोप साहब कहें जो आपके रूहानी मुर्शिद हैं कैसा, आप क्या करें? उसने कहा कि मैं इस सूरत हाल में सदारत का अहदा छोड़ दूँ, मैं हुक्म की पोप की मुखालफत नहीं, हुकूमत छोड़ दी। अब इस पर इन्होंने पम्फलेट लिखा बेगैरतों ने कि ये सिर्फ ईसाइयत की वजह से, उसने कहा अगर इस्लाम को जानता होता तो इस्लाम कहता और अमर की बात माने, इसलिए काफिर भी होना और अमर, वो ये है इनकी और अमर की तशरीह, हिंदू आ जाएँ, सिख आ जाएँ, इसलिए हमें ग़ुलामी का दर्स देना चाहते हैं। अल्लामा इकबाल इसीलिए कहते हैं ना कि क्या है ग़ुलाम, रक्सा गिरदे कलीसा कर दो, सारी उम्र गिरदों का तवाफ़ किया, रहमत अगियार रहमत शुमर, और सारी उम्र ये सब किया कि काफिरों की हुकूमत रहमत। दीन तो मुसलमान ज़ालिमों की हुकूमत को भी कबूल नहीं करते, कि क्यों दीन से हटे हुए हुक्मरान, इसने काफिरों की हुकूमत को कहा की। और इनके बारे में आप पढ़ते जाएँ, वो कादियानी मुताला ज़्यादा, हर बंदा पढ़े, मेरे दोस्त आप 200-300 सफ़ा समझते, महीने बदली रसूलुल्लाह से इतनी बगावत की इन ज़ालिमों ने। ये महीने जो हम इस्लामी बोलते हैं, मुहर्रम सब नहीं बोलते, इनके पर्चों पर अलग महीने हैं, नुसरत, हिजरत, जिहाद, अपने महीने तकवीम ही अलग बना, बिल्कुल सही बगावत पैरेलल है कि दीन रसूलुल्लाह के मुकाबला में।
اور دعویٰ بروز کا، کہتے ہیں کہ کوئی نہ کہے کہ رسول اللہ اور تھے یہ غلام احمد اور دوبارہ محمد غلام احمد کی شکل میں آئے، اس لیے ان کو دیکھنے والے صحابی ہیں، ان کو سب کو صحابی کہتے ہیں، ان کی بیویوں کو امہات المومنین کہتے ہیں، ان کے گھر والوں کو اہل بیت کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ مسیح میری قبر میں دفن ہوگا، قبر میں ایک میں دفن کیا ہونا، یہی اشارہ تھا کہ میں ہی ہوں گا، اس لیے وہ مدینے میں دفن ہے وہ بھی وہی ہے اور یہاں قادیان میں وہی ہے، اور اتنا بڑھ گئے کہ ایک چوکھٹا بنایا تصویر مرزا غلام کی، نیچے 4 مصرے لکھے، قاضی ظہورالدین نے اس کی خدمت میں پیش کیے، وہ خوش ہو کر اندر لے گیا اور مرزائیوں نے پھر اس کو تبرک سمجھ کر اپنے مکانوں میں لگایا۔ اشعار کیا، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور پہلے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں، یہ بھی نہیں جو برابر ہی رہن دیتا، اب ان کا مرتبہ حضور کے اس وقت کے مطابق اب شان میں زیادہ، محمد پھر اتر آئے ہم میں اور پہلے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں، محمد دیکھنے اور جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان۔ اب یہ ہمیں دھوکے دیتے ہیں کہ چلو ہم بھی مسلمانوں کا کرو، آپ شیعہ سنی کی طرح کی، سنی وہابی والی بات ہے، ایک علیحدہ نبی ہے اس کو بالکل حضور سے بھی آگے بڑھا دیں۔ خود مرزا غلام احمد کہتا ہے رسول اللہ شروع میں آئے، میں 14 صدیاں بعد آیا، اس لیے چاند جیسے 14 منزل طے کرنے کے بعد وہ ہلال کی بجائے بدر بن جاتا، اب میری ذہنی صلاحیت اس سے 14 گنا بڑھ گیا۔ رسول اللہ کو صاف لکھتا ہے تعالیٰ، حضور نے کہا کہ دجال آئے گا، یاجوج ماجوج آئیں گے مسیح، مگر حضور سمجھ نہیں سکتے، خود نبی کو بھی نہیں سمجھ آئی، آپ غلط فہمی میں پڑے رہے کہ وہ سچ مچ بندے ہوں گے، یہ تو 14 سال بعد مجھے سمجھ آئی، اللہ نے سمجھایا کہ محمد بھی غلطی کرے، اس لیے اللہ کے لیے ان کو نہ کوئی نہ آپ نرمی دیں۔ یہ بچے تو پھنسے ہیں جہالت کی وجہ، بیچارے کیا پڑھتے ہیں، ان کو سبز باغ دکھاتے ہیں کیا یہ تبلیغ کر رہے ہیں، یہ اخلاق بھی کوئی نہیں، بالکل ٹھگ ہیں، جہاں داؤ چل رہا ہے یہ اقبال صاحب سامنے بیٹھے، یہ بھی ایک قادیانی پر بھروسہ کر گئی ہے، یہ کاروبار میں یار جانت تھا لوٹ کر چلا گیا۔ اور میرا ایک ساتھی ہے بیچارہ ربوہ کا ایک آدمی اس کے پاس آیا اظہر، اس کو کہنے لگا یار یہ قادیانی ہے چنوٹ کا مہاراج ہے، آپ اس کو پیسے دے دیں، وہ جرمنی میں بیٹھا، یہ بیچارہ درخواستیں دے کر تھک گیا، سب ہڑپ گئے، کوئی عدالت نہیں قادیانی کی سنتی، یہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے ہاتھی کے دانت کہ بڑے شریف ہیں اخلاق سے ملتے ہیں، جب ڈسیں گے نا پھر پتہ چلے گا کہ کیسے ہیں یہ لوگ۔ آپ جو اپنے نبی ہیں نا ان پر جمے رہے، ان کے بعد نبی نے کیا آنا، کوئی بات رہ گئی ہوتی تو نیا نبی آپ 3 باتیں جو قرآن نے بتا دیں ان کا آٹومیٹک نتیجہ نبوت کا بند ہونا، ان کا انکار کرے گا تو نیا نبی مانے گا۔ ایک تو اللہ نے اعلان کیا کہ پہلے نبی قوموں کے لیے آتے تھے، ایک قوم کی طرف دوسری قوم خالی پڑی ضرورت، اب حضور کیا یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، ساری دنیا کے لیے، کون سا علاقہ آپ کے ماتحت نہیں۔ پھر یہ تھا کہ مکمل نہیں ہوتا تھا، ابھی بہت سی باتیں رہتی، خود انجیل میں یوحنا کی گاسپل میں مسیح علیہ السلام کہتے ہیں کہ دین کی باتیں بہت سی تھی جو تمہیں بتانی تھی مگر اب تم انہیں نہیں سمجھ سکتے، میں جا رہا ہوں اور دوسرا مددگار اللہ تمہیں دے گا، وہ دین کو مکمل کرے گا۔ یہ پیش گوئی اب بھی کہ میں نامکمل چھوڑ کر جا رہا ہوں، پورا حق آ کر وہ بتائے، مگر حضور نے نہیں ایسا کیا، آپ پر آیت اتری کہ الیوم اکملت لکم، مکمل ہو۔ پھر وہاں چلتا رہتا تھا کام کہ اس نبی کو مانے، دوسری قوم دوسرے نبی کو مانے، حضور کے لیے ذریعے اعلان ہو گیا کہ نسخ ادیان ہو، اب عیسیٰ حضرت موسیٰ بھی ہوتے ہدایت نہ پا سکتے تب میری، اب کہاں گنجائش ہے کہ ہم نیا نبی گزرے، دین مکمل ہے، ساری دنیا کے لیے آپ کی دین ہے، سارے ادیان جو ہیں کینسل بھی ہو گئے ہیں، کہاں سے نوے نبی کے لیے جگہ نکال، اس لیے ہمیں اگر دین نے بتایا کہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو وہ بھی کہا وہ پہلے نبی بن چکا ہے، نیا نہیں بن سکتا، اور وہ بھی اب نبی کی حیثیت میں نہیں آئے گا، حضور کی شریعت کا پابند ہو، بالکل امتی بن جائے گا، اور اس خطرہ سے کہ کسی کو وہم نہ ہو کہ دوبارہ اپنی پوزیشن پر آ گیا، نماز بھی نہیں پڑھائے گا، نبی ہے، اور ہمارا امام جو امام المہدی مسلح پر کھڑا ہوگا، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اچانک آئے گا، 2 زرد رنگ کی چادریں احرام کی طرح پہنی ہوں گی، بالوں میں سے پانی ٹپک رہا، یہ حلیہ ہوگا، جب وہ آئیں گے دجال نے یہودیوں ان کے لشکروں نے مسجد کو گھیرا ہوا ہوگا، تالے لگے ہوئے، مسلمان بیچارے جان چھپا کر بیٹھے ہوں گے، جب آ جائیں گے تو حضرت مہدی علیہ السلام کہیں گے یا روح اللہ تقدم تعال صلی اللہ، اے روح اللہ آپ آ گئے، آگے بڑھے، نماز پڑھائیں، انہوں نے کہا نہیں یہ شان اللہ نے سمت کو دی ہے ایک دوسرے کی، وہاں میں پیچھے پڑھوں۔ اب کہا کون سے نبی ہمیں نئے منواتے پھر، رسول اللہ میں کوئی کثر نکال، کون سی چھوڑ گئے بات کہ ہمیں نیا نبی چاہیے، امام مجدد عالم پیدا ہوتے رہے، دین کے خادم ہر علاقہ میں، وہ بھی ایک آدھا نہیں، ملک بھرے ہوئے تحریکیں ہیں، عالم ہیں، دین کا کام ہو رہا، ایک دن امت بے وارث نہیں ہوئی۔ یہ بھی آپ ایک کتاب انہیں کی ابو الحسن کی، وہ بھی لیکچر دیے تھے انہوں نے، تربیتی اردو ترجمہ ہو گیا، تاریخ دعوت و عظیمت،
آپ بھی تحریکی لوگ ہیں، دین سے